پاکستان نے حال ہی میں کامیابی سے اینٹی شپ میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ پاکستان اینٹی شپ میزائلوں کو کئی دہائیوں سے استعمال کر رہا ہے، لیکن اب پاکستان نہ صرف اس کو ملکی طور پر تیار کر رہا ہے بلکہ اس کو کئی جہتوں سے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ مثلا اسے معراج اور JF-7 طیاروں سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اینٹی شپ ہیلی کاپٹرز جدید ترین بحری جنگی جہازوں سے بھی فائر ہو سکتے ہیں، ان کو آبدوزوں سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے، اور زمینی اسٹیشنز بھی قائم کیے گئے ہیں جو اینٹی شپ میزائل فائر کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے زیر استعمال جدید ترین میزائل ہیں: ضرب، حربہ، ہارپون بلاک 2، C-802AK، ایگزوسٹ C-803 اور YJ-12 اینٹی شپ میزائل پاکستان کے زیر استعمال ہیں۔ پاکستانی ساختہ ضرب میزائل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ میزائل 300 سے 400 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے۔ یہ میزائل بحری جنگی جہازوں اور زمینی اسٹیشن پر لگائے جا سکتے ہیں، اور یہ میزائل نہ صرف اینٹی شپ مقاصد بلکہ زمینی ٹارگٹس کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ پاک بحریہ نے ان میزائلوں کو 2016 میں استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ حربہ میزائل دراصل بابر کروز میزائل سیریز کا حصہ ہے۔ جس طرح بابر کروز میزائل نے کامیابی سے اپنا قدم بڑھایا ہے، اسی طرح حربہ میزائل بھی کامیابی سے پاک بحریہ کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ میزائل جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین ہیں، جن کی رینج 700 کلومیٹر تک بڑھائی جا سکتی ہے۔ زمین سے اینٹی شپ مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میزائل کو جنگی بحری جہازوں سے بھی کامیابی سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ امریکیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ میزائل امریکی ٹام ہوک کرو میزائل کی ریورس شکل ہے اور اسے پاکستان نے نقل کر کے بنایا ہے۔ یہ میزائل رات کے نام سے بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ دراصل بابر کروز میزائل کی ایک نئی ورژن ہے جسے پاک فضائیہ استعمال کرتی ہے، اور اسے معراج اور JF-7 طیاروں سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں JF-17B کو بھی خصوصاً استعمال کیا جا سکے گا، جو تربیتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان اسٹریٹجک معاملات کے لیے بھی ان کو استعمال کیا جا سکے گا۔ پاکستان کو امریکہ نے ہارپر میزائل 80 کی دہائی میں دیے تھے۔ اس میزائل کی رینج 280 کلومیٹر ہے۔ یہ میزائل کافی عرصے تک پاکستان اور امریکہ کے درمیان تنازع کا سبب بھی رہے۔ ایک امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے میزائلوں کی رینج کو ملکی طور پر بڑھا لیا ہے، جس پر کافی عرصے تک لیدیں بھی ہوتی رہی تھی، اور یہ بھی پاکستان پر الزام لگایا جاتا رہا تھا کہ پاکستان نے ریورس انجینئرنگ کے تحت اس کی ماڈل کو ملکی طور پر بھی بنا لیا ہے۔ پاکستان نے اگرچہ اس بات کی تردید کی تھی، لیکن یہ بات کچھ عرصہ خبروں کی زینت بن کر ختم ہو گئی۔ حال ہی میں امریکہ نے اس کی جدید شکل انڈیا کو بھی فراہم کی ہے، جس پر پاکستان نے امریکہ سے احتجاج بھی کیا تھا۔ پاکستان ایئر فورس اب چین سے C-803 اینٹی شپ میزائل بھی خرید چکی ہے، اور اس کے علاوہ پاک بحریہ نے بھی C-802 میزائلوں کی سیریز بھی خریدی ہے۔ ان میزائلوں کو JF-17 سے بھی کامیابی سے فائر کیا جا سکتا ہے، اور زمین اور شپ سے بھی فائر کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل میں یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوں گے، اور پاکستان ایئر فورس نے اس کے ایئر ونگ کو پاک بحریہ کے ایئر ونگ کو مدد کے لیے یہ استعمال کرنا شروع کیے ہیں۔ JF-17 کی مخصوص ساز بحریہ کے لیے استعمال کرے گی جو سمندری جنگ کی ضروریات کو پورا کر سکیں گی۔ ان میزائلوں کی رینج 180 سے 200 کلومیٹر تک ہوتی ہے۔ ایگزوسٹ میزائل کو فاکلینڈ کی جنگ میں بہت مقبولیت حاصل ہوئی تھی۔ یہ میزائل زمینی اسٹیشن، بحری جنگی جہازوں اور لڑاکا طیاروں پر بھی نصب کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان ان میزائلوں کو 70 کی دہائی سے استعمال کر رہا ہے، اور میزائلوں کو فرانسیسی معراج طیاروں میں نصب کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، لیکن بعض اسے جنگی بحری جہازوں پر بھی لگایا گیا، اور اب ان کو زمینی اسٹیشن پر بھی نصب کیا گیا ہے۔ یہ میزائل عراق نے بھی استعمال کیے تھے، اور عراق نے امریکی بحریہ کے فریگیٹ کو اس سے تباہ کر دیا تھا، جس سے کئی امریکی فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ پاک بحریہ چینی ساختہ YJ-12 میزائل بھی استعمال کر رہا ہے۔ یہ میزائل 400 کلومیٹر کی رینج کے حامل ہیں۔ آواز کی رفتار سے 2 سے 4 گنا زیادہ رفتار رکھنے والے یہ میزائل بہت ایکوریٹ ہیں۔ ان پر بھی یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دراصل وہ میزائل ہیں جو ہارپون کی نقل کیے گئے تھے، اور یہ اسی ریورس انجینئرنگ کا شاہکار ہیں۔ یہ ہارپون میزائل پاکستان نے چین کو فراہم کیے تھے۔ پاکستان اور چین نے اس کی تردید کی تھی، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ یہ اس کی ریورس انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ بھائی یہ میزائل بہت جدید ہیں اور بحریہ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پاک بحریہ نے 1971 میں اپنا ایئر ونگ بنایا تھا، جو شروع میں تو بہت ناکامی کا شکار ہوا تھا،
لیکن 1974 میں پہلی مرتبہ ان کو سی کنگ ہیلی کاپٹر سے مسلح کیا گیا تھا۔ آبدوزوں اور بحری جنگی جہازوں کو ڈھونڈنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے سی کنگ طیاروں نے کافی عرصہ پاکستان میں اکیلی خدمات سر انجام دی۔ اس کے بعد اٹلانٹک، فوکر، F-27، P-3 اور MI-14 ہربن J-9C ہیلی کاپٹر خریدے گئے۔ یہ تمام طیارے اور ہیلی کاپٹر جاسوسی، دیکھ بھال اور اینٹی شپ اور اینٹی آبدوز مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اسی کے لیے خریدے گئے تھے، اور پاکستان میں یہ تب سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اٹلانٹک طیاروں کو فارغ کر دیا گیا ہے، جبکہ فوکر کو بھی ایسا ایسا فارغ کیا جا رہا ہے۔ معراج طیارے پاکستان بحریہ کے لیے بہت ساری خدمات دیتے رہے ہیں اور ان کو پاک بحریہ کے لیے پاک فضائیہ ہی استعمال کرتی ہے، لیکن ایسا ایسا اب پاک بحریہ اپنے لڑاکا اسکواڈرن کو تیار کرنے کی کوشش میں ہے، جس میں F-17 تھنڈر کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور ان پر تمام اینٹی شپ اور اینٹی آبدوز میزائل لگائے جائیں گے، جن کے تجربات کامیابی سے ہو چکے ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان بحریہ کو بھارتی بحریہ کے طیارہ بردار جہاز کا بھی سامنا رہتا ہے، جس میں MiG-29K لگا رکھے گئے ہیں۔ اگرچہ یہ طیارہ بردار جہاز کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا اور اکثر خراب رہتا ہے اور ڈاک یارڈ میں ہی کھڑا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے تیاری بہرحال ضروری ہے۔ پاک بحریہ اپنے لیے بہت تیزی سے کامیابی سے کام کر رہی ہے، اور اس کو جدید بنانے کے تمام مقاصد جو ہیں اب وہ پورے ہو چکے ہیں، اور اس کے لیے آہستہ آہستہ منازل طے کی جا رہی ہیں۔ پاک بحریہ کا کامیاب ہونا پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تجارتی زون کو کھلا رکھنے کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے، اور محفوظ سمندری راستہ ہی کامیاب تجارت کی ضمانت ہوتا ہے۔ پاک بحریہ نے پچھلے چند سالوں میں بہترین کامیابیوں کا مظاہرہ کیا ہے اور بہت کامیابی سے اپنے آپ کو جدید بنانے کا عمل جاری ہے۔